آج جس موضوع پر گفتگو کرنے کا ارادہ ہے وہ بہت نازک لیکن بہت زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ اس لیے آپ اور ہم سب مل کر اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو حق کہنے کی، حق سننے کی اور حق بات کو قبول کرنے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ایک بات سبھی مسلمانوں کی جماعتوں میں، سبھی مسلم حلقوں میں کہی جاتی ہے، وہ یہ کہ ہم اپنے آپسی اختلافات کو ختم کر کے اتحاد اور اتفاق کے ساتھ کام کریں۔ کچھ سنجیدہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں اور ان کا سوال بالکل بجا ہے، مجھ سے بھی کرنے والوں نے کیا ہے کہ اتنے زبردست اختلاف ہونے کے باوجود مسلمانوں کے فرقے، مسلمانوں کی جماعتیں اتحاد کیسے کر سکتی ہیں یا کس چیز پر متحد ہو کر کام کر سکتی ہیں۔ اس موضوع کو آج مجھے کھولنے کا ارادہ ہے اور بیان کرنے کا ارادہ ہے کہ سب مسلک کے لوگ، مسلمانوں کے جتنے بھی فرقے ہیں، وہ اپنے فرقوں کے اندر اپنے مسلکوں کے اوپر عمل کرتے ہوئے وہ کس نقطے کے اوپر سب آپس میں اتحاد اور اتفاق کر سکتے ہیں، اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے جیسا کہ نہیں ہو رہا ہے تو اس کا کیا اثر پڑ رہا ہے ہماری زندگی میں اور کس قسم کے اثرات ہماری زندگی میں اور ہمارے معاشرے پر اس غلط کام کے ہونے کی وجہ سے پڑ رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو اس پر غور کرتے ہوئے چلے کہ قرآن کریم نے انما المؤمنون اخوۃ کا سبق ہمیں دیا کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو فرمایا المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان مسلمان کا بھائی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ نہ کسی کالے کو کسی گورے پر، نہ کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی بھی قسم کی کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، فضیلت اللہ کے یہاں تقوی کے اعتبار سے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر انسانیت کا احترام سکھایا، ایک دوسرے کے حق کی تاکید کی، اور قرآن کریم نے ہمیں صرف مسلمانوں کے اکرام کی نہیں، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، تمام انسانوں کے اکرام کا حکم دیا۔ جس قرآن کی یہ تعلیم ہو کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، جس مذہب کی یہ تعلیم ہو کہ غیر مسلموں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ بہت اخلاق سے، بہت محبت سے، نرمی کے ساتھ پیش آنا ہے، آج ہم لوگ حالات سے بخوبی واقف ہیں کہ بدقسمتی سے اور ہماری بدنصیبی کی وجہ سے آج ہم مسلمانوں کا دوسرے مسلمانوں کے ساتھ اتنا بدترین معاملہ، اتنا تعصبانہ رویہ ہے، صرف اس وجہ سے کہ ان کا مسلک اور ہمارا مسلک جدا ہے۔ قرآن ایک ہے، اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، توحید ایک ہے، رسالت ایک ہے، آخرت کا عقیدہ ایک ہے، لیکن چند مسائل میں جو اختلاف ہے اس اختلاف کی وجہ سے ہم انہیں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے تو کیا، ایک اچھا انسان ہونے کی حیثیت سے بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو ہمیں سب کو معلوم ہے کہ اگر ہم لوگ ناف پر ہاتھ باندھتے ہیں تو ہماری نظر کے اندر وہ لوگ جو سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اگر ہم نماز میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے تو وہ لوگ جو پڑھتے ہیں تو ہماری نظر میں وہ بہت برے ہیں۔ اس قسم کے جو ہماری اختلاف ہیں وہ شرعی اعتبار سے وہ کیسے ہیں، ان کی شریعت کے اندر کتنی اہمیت ہے۔ تو ہمیں یہ بات میں نے تھوڑی سی منظر کشی کی، تھوڑی سی وہ اس کا پس منظر بیان کیا، اب میں اس کے جوابات دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے تو ہم یہ بات ذہن نشین کرتے ہوئے چلیں، میں نے پہلے بھی چند ہفتوں پہلے، ایک دو مہینے پہلے میں نے اس موضوع پر بیان کیا تھا کہ اللہ نے لوگوں کو مختلف المزاج بنایا ہے، رائے کا اختلاف ضرور ہوگا، ایک انسان کسی بات کو پسند کرے گا، ایک انسان دوسری بات کو ناپسند کرے گا۔ دنیاوی زندگی میں خوب اختلاف پایا جاتا ہے اور وہ اللہ کی مصلحت ہے، اللہ کی حکمت ہے۔ میں نے تھوڑی سی اس روز بیان کی تھی، اگر آج بیان کروں گا پھر وقت چلا جائے گا، آج مجھے وہ بیان نہیں کرنا۔ اب آ جاتے ہیں ہم دین کے اندر، تو دین کے اندر بہت سارے احکامات وہ ہیں جو صاف ہیں کہ وہ حلال ہے، کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، بالکل صاف صاف احکام ہیں۔ نمازیں دن میں 5 فرض ہیں، مسلمان کے جتنے بھی فرقے ہیں، اہل حدیث ہیں،
بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، جتنے بھی فرقے ہوتے ہیں سب متفق ہیں 5 نمازیں فرض ہیں۔ رمضان المبارک کے روزے رکھنے فرض ہیں، سب متفق ہیں۔ حج فرض ہے، سب متفق ہیں۔ زکوٰۃ فرض ہے، سب متفق ہیں۔ زنا حرام ہے، سب متفق ہیں۔ جھوٹ حرام ہے، سب متفق ہیں۔ شراب حرام ہے، سب متفق ہیں۔ جوا حرام ہے، سب متفق ہیں۔ خواہ مخواہ میں ہمارے ذہن کے اندر یہ ہے کہ اتنا زبردست اختلاف ہے جو مٹ ہی نہیں سکتا۔ اکثر و بیشتر احکامات ایسے ہیں کہ جس کے اندر تقریباً تمام مسلمانوں کے گروہ اور جماعتیں متفق ہیں، کیونکہ قرآن نے ان حلال چیزوں کو اور حرام چیزوں کو بالکل واضح کر دیا، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وہ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں۔ ہاں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ کی بہت سی حکمتوں اور مصلحتوں کے تحت واضح نہیں کیا گیا۔ نماز کی رکعتیں بالکل واضح ہیں، نماز کی فرضیت بالکل واضح ہے، کسی کے اختلاف نہیں ہے۔ ہاں نماز کے چھوٹے موٹے جزوی فروعی قسم کے جو مسائل ہیں اس میں اختلاف، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس میں اللہ کے یہاں ایک ہی بات صحیح ہوگی۔ مثال کے طور پر ہم لوگ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے، ہماری نظر میں یہ ٹھیک ہے، جو لوگ پڑھتے ہیں ان کے نزدیک وہ ٹھیک ہے۔ اور یہ والا اس قسم کا جو اختلاف ہے یہ صحابہ کرام کے زمانے سے پایا جاتا ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں ہی اس بات میں اختلاف ہو گیا تھا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی نہیں پڑھی جائے گی، کچھ پڑھتے تھے کچھ نہیں پڑھتے۔ یہ کہنا بالکل غیر منصفانہ بات ہے دونوں طرف سے۔ اگر کوئی بات کہتا ہے کہ سارے صحابہ ایسے تھے کہ وہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، یہ بالکل غیر منصفانہ بات ہے۔ یہ کہا جائے نہیں پڑھتے تھے، یہ بھی غیر منصف، دونوں قسم کے پائے جاتے تھے۔ ہاتھ اٹھانے نہ اٹھانے میں بھی، ناف پر ہاتھ باندھنے اور سینے پر ہاتھ، دونوں قسم کے اس قسم کے جو اختلافات ہیں صحابہ کرام کے زمانے میں پائے جاتے ہیں۔ لیکن ان اختلاف کے باوجود ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ اور قابل تقلید قابل عمل بات یہ ہے کہ اس کے باوجود دونوں میں اختلاف ہوتا تھا لیکن کوئی کسی کو برا بھلا نہیں کہتا تھا، اتنا سا بھی نہیں۔ کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ یہ جو نماز میں امام صاحب کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں ان کی نماز نہیں ہوگی، جو نہیں پڑھ رہا ہے ان کی نہیں ہوگی۔ کوئی کسی کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگاتا تھا، وہ یہی کہتے تھے کہ بھئی یہ بھی طریقہ ٹھیک ہے، یہ بھی آپ سے ثابت ہے، یہ بھی طریقہ آپ سے ثابت ہے۔ جب جو طریقہ آپ سے ثابت ہو گیا، صحابی نے اس کو نقل کر دیا، اس کو کرتے ہوئے یہ کہا جائے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے اور اس کی نماز غلط ہو گئی اور اس کی نماز صحیح نہیں ہو رہی ہے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اب پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو بہت زبردست اختلاف پایا جاتا ہے، کسی چیز کو ایک امام صاحب کا حرام کہا گیا ہے، کسی کو حلال کہا گیا ہے، تو اس کا بھی جواب سن لیجئے۔ یہ جو حلال اور حرام کا اختلاف ہے، بظاہر آپ لوگوں کو لگے گا کہ یہ تو بڑا زبردست اختلاف ہے اور اس میں کیسے ایک دوسرے کو صحیح سمجھا جائے، تو سمجھ لیجئے کہ یہ والا جو حلال اور حرام ہے یہ وہ والا نہیں ہے جس کو شریعت میں بالکل صاف کر کے بیان کیا گیا ہو یا حلال ہے یا حرام۔ یہ اجتہادی حلال یا حرام ہے جو واضح نہیں ہے، اس قرآن کریم کی کسی آیت میں دھندلے طور پر اس کو بیان کیا گیا ہے اشارتاً، یا قرآن کریم کی 2 آیتوں میں بظاہر اختلاف نظر آتا ہے، ٹکراؤ نظر آتا ہے، تو مجتہد اپنی صلاحیت کا استعمال کر کے اجتہاد کر کے اس سے مسئلہ نکالتا ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اور آپ نے فرمایا تھا کہ جب مجتہد اجتہاد کرے گا، صحیح اجتہاد کے ذریعے سے اس نے صحیح مسئلے کو پا لیا تو 2 اجر ملیں گے، ایک اجتہاد کا اور ایک صحیح کا، اور اگر اس سے غلطی ہوئی تو ایک ثواب ملے گا، اجتہاد کا ملے گا اور غلطی اللہ رب العزت کے معاف ہو جائے گی۔ تو اللہ کے یہاں دونوں صحیح ہیں، اللہ کے یہاں اللہ کے علم اصلی کے مطابق تو ایک مسئلہ صحیح ہوگا، لیکن اللہ رب العزت کے یہاں دونوں میں سے گناہ کسی کو نہیں ملے گا۔ تو جب یہ اس قسم کے اختلافات ہیں تو ہم سب کو چاہیے کہ ان اختلافات میں ہم شریعت نے جو ہمیں اصول دیے ہیں، جو آگے میں آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں، یہ میں نے حیثیت بیان کی کہ ان اختلافات کی حیثیت یہ ہے۔ اب اس کے بعد 2-3 مضمون میں بہت اہم آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں اس سلسلے کے اندر، اگر ہم اس کو ذہن میں رکھیں گے تو ہم بہت سے گناہوں سے بچ جائیں گے اور بہت بڑے بڑے نقصانات سے ہم بچ سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ کبھی بھی مخلصین ایک رائے کے اوپر جمع ہو جائیں۔ جو لوگ اختلاف سے گھبراتے ہیں وہ اللہ کے سسٹم کو نہیں سمجھتے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں بلکہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسا ہوا ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان اختلاف ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا، غزوہ احد کے موقع پر
آپ نے تقریباً 70 صحابہ کرام کو ایک پہاڑی پر بٹھا دیا تھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح ہونے لگی تو ان صحابہ کی جماعت میں اختلاف ہوا۔ کچھ نے کہا کہ آپ نے جو ہمیں یہاں روکا تھا وہ اس لیے روکا تھا کہ جب جنگ ختم ہونے لگے تم نیچے اتر جانا۔ ایک گروہ نے کہا کہ نہیں، آپ کا مقصد یہ تھا کہ جب تک میں نہ بلاؤں جنگ میں فتح ہو یا شکست ہو تمہیں اس سے مطلب نہیں ہے، تمہیں وہی رہنا ہے۔ اب جنہوں نے سمجھا جنگ پوری ہونے کے بعد اتر جانا ہے وہ اتر گئے، اور جنہوں نے سمجھا ابھی وہیں رہنا ہے وہ وہیں کھڑے رہے۔ یہ دونوں قسم کی جماعتیں یہ دونوں کی دونوں حق پر تھی۔ صحابہ کرام کے درمیان یہ اختلاف پایا گیا۔ اسی طرح ایک جنگ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ تھا یہودیوں کے ساتھ۔ اس معاہدے کو ایک یہودی شخص نے ایک عورت کے ساتھ چھیڑخانی کی اور وہ معاہدہ توڑ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ جبھی جنگ سے فارغ ہوئے تھے کہ ان لوگوں نے معاہدہ توڑ دیا، ایک پاک باز عورت کی عزت کے اوپر حملہ کر کے، اب ہمیں جا کر کے ان سے فوراً جنگ کرنی ہے، اور تم سب لوگ صحابہ کرام سے کہا یہاں سے چلو اور جا کر کے عصر کی نماز وہاں پڑھو۔ اب صحابہ کرام ساز و سامان لینے کے اندر ان کو اتنی تاخیر ہوئی کہ عصر کی نماز کا وقت آ گیا، تو بعض صحابہ کرام نے کہا کہ آپ کا مقصد یہ تھا، اتنا تھا کہ جلدی جاؤ اور نماز ہم یہیں پڑھ لیتے ہیں، اور بعض نے کہا نہیں، جب آپ نے فرمایا عصر وہاں پہنچ کر کے پڑھو تو وہیں پہنچ کر کے پڑھیں گے۔ کچھ نے یہاں پر پڑھی، کچھ نے وہاں پہنچ کر پڑھی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں صحابہ کرام کی جماعت نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحیح تھے یا ہم صحیح تھے؟ آپ نے فرمایا دونوں کے دونوں صحیح تھے۔ تو مخلصین کے درمیان کبھی کبھی بظاہر اختلاف ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے سمجھنے میں اس بات کی پوری گنجائش ہے کہ محدثین کے دو گروہ کے درمیان اختلاف پایا جائے کہ حدیث کا یہ مطلب ہے، حدیث کا یہ مطلب ہے، وہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک۔ یہ والا جو سارا کا سارا اختلاف ہے کہ امام کے پیچھے ہاتھ جو باندھنے ہیں وہ سینے پر باندھنے یا ناف پر باندھنے، اس قسم کے جتنے بھی اختلافات ہیں یہ صرف بہتر اور غیر بہتر کے اختلافات ہیں۔ وہ جو کر رہے ہیں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی حدیث سے ثابت ہے، اور ہم جو کر رہے ہیں وہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ دونوں کے پاس بھرپور طریقے پر دلائل موجود ہیں، دونوں اپنے مسلک کا اور اپنی مسلک کے اندر آنے والے مسائل کا بھرپور دفاع کر سکتے ہیں۔ یہ بات ہمیں ذہن میں رکھیں۔ دوسری بات، ایک بات ہمیں اور سمجھنی چاہیے کہ اس وقت ہمارے یہاں بہت زیادہ تعصب پایا جاتا ہے مسلمانوں کی مختلف جماعتوں کے اندر۔ آپس میں مسلمان ہیں لیکن چونکہ اپنے مسلک سے تعلق نہیں ہے تو سلام نہیں کریں گے۔ کیا ہے یہ؟ کیا چیز ہے کہ سبھی مسلکوں میں کسی جماعت کو میں اس سے خارج کر کے بات نہیں کر رہا ہوں، اپنے آپ کو بھی شامل کر کے کہہ رہا ہوں اور جماعت کے لوگوں سے بھی میں کہہ رہا ہوں کہ کسی مسلمان کو جب ہم سلام کریں گے تو یہ دیکھ کر کے سلام کرنا چاہیے کہ یہ مسلمان ہے، یا یہ دیکھ کر کے سلام کریں گے کہ یہ ہمارے مسلک سے تعلق رکھتا ہے یا نہیں، ہم مسلک کو ماننے والے ہیں یا اسلام کو ماننے والے ہیں۔ اگر اسلام کو ماننے والے ہیں تو صرف مسلمان اگر کوئی شخص ہے تو ہمیں اسے سلام کرنا چاہیے۔ اور ایک بہت گہری بات میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، بہت لمبے مطالعے کے بعد بہت سے لوگوں نے اس قسم کی باتیں لکھی ہیں۔ میں تو خیر کیا یہ کہوں کہ میں نے مطالعہ کیا ہے، لیکن پھر بھی یہ بات بہت غور و فکر کے بعد تجربہ کر کے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اگر ہم کسی فرقے کو کسی اور کے واسطے سے جانیں گے تو ہمارے ذہن میں اور دل کے اندر اس کے بارے میں الگ قسم کا تاثر آئے گا، اور اگر کسی مسلک کے شخص کو، کسی مسلک کے لوگوں کو ہم براہ راست مل کر کے جانیں گے، پہچانیں گے تو ہمارے ذہن میں اور تاثر آئے گا۔ آپ یوٹیوب کے اوپر کسی بھی مسلک کے لوگوں کی آپ گفتگو سنیں، آپ کو ہر دوسرے مسلک کے اوپر وہ والے الزام نظر آئیں گے کہ آپ اس مسلک کے لوگوں سے جن پر وہ الزام لگے ہیں کہ معلوم کریں تو وہ کہیں گے ہمیں تو معلوم نہیں ہمارے یہ چیز پائی جاتی۔ کتنے مسلک کی طرف سے مسلمانوں کے دوسرے مسلکوں کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ان کے بیانات میں یہ بات ہوتی، آپ اس مسلک کے لوگوں سے پوچھیں انہیں معلوم ہی نہیں ان کے یہ بات ہوتی۔ بس ایک بات چل پڑی ہے، کسی نے پیروپیگنڈا کیا ہوگا کسی زمانے میں، وہ چل رہی ہے، بعد والے نقل کر رہے ہیں، بعد والے سن رہے ہیں کہ جانا ہی نہیں، خبردار جانا ہی نہیں، سننا ہی نہیں۔ تو ہم مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ کسی بھی مسلک کے بارے میں اگر ہم نے کوئی بات سنی ہے کہ وہ غلط ہے تو براہ راست کیوں نہیں دیکھ لیتے ہم جا کر، براہ راست اس مسجد میں ایک بیان کیوں نہیں سن لیتے،
براہ راست ان لوگوں سے سلام دعا بڑھا کر ان سے کیوں نہیں معلوم کر لیتے؟ وہ ہماری طرح سب ہم انسان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا کلمہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، قرآن ایک ہے۔ پھر کہیں کہ ہم نے شیطان نے ہمارے درمیان ایک انتشار کا ماحول، ایک ہمارے درمیان دیواریں کھڑی کر دیں۔ اور یہ والی بات ہماری گھریلو زندگیوں میں بھی، ہماری خاندانی زندگیوں میں بھی عائد ہوتی ہے۔ کیا ہو رہا ہے کہ آپ پچھلی بار کسی سے ملے تھے تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھا مسئلہ، اب اگلی بار ملے ہیں تو دونوں میں سے ایک شخص ایک کو سلام کر رہا ہے، دوسرا جواب نہیں دے رہا ہے۔ اب یہ بیچارہ سوچ رہا ہے نہ جانے کیا بات ہو گئی۔ وہ کیا ہوا ہے کہ تیسرے شخص نے کوئی بات دوسرے شخص کو کہہ دی ہے، دوسرے شخص نے اس کو قبول کر لیا، سچا مان لیا، اور اس کا اثر اس کے اوپر ظاہر ہو رہا ہے۔ اگر کسی کو بھی ہمیں جاننا ہے تو براہ راست جاننا چاہیے، اور ایک بار میں کسی کے ساتھ بیٹھ کر کے کبھی بھی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ انسان کے مختلف مزاج ہوتے ہیں، کبھی کسی انسان سے ہم نے ملاقات کی، پہلی وہ غصے میں تھا، اس نے اخلاق سے بات نہیں کی، تو کیا ہمارا یہ فیصلہ کرنا مناسب ہوگا یہ بد اخلاق ہے؟ حالانکہ وہ تو اس وقت غصے میں تھا۔ دوسری دفعہ ہم ملاقات کریں گے، کیا پتہ وہ خوش مزاج ہی میں ہو۔ تو کسی بھی انسان کے بارے میں چاہے 100 لوگ آپ سے یہ کہتے ہوں کہ وہ بہت برا ہے، بہت برا ہے، لیکن ہمیں یہ چاہیے کہ ہم خود براہ راست جب تک اس سے ملاقات کر کے اس کے بارے میں مختلف ملاقاتوں میں جب تک ہمارے اوپر ساری چیزیں نہیں کھل جاتی، ہمیں کسی بھی فرد کے بارے میں، کسی بھی خاندان کے بارے میں، کسی بھی شخصیت کے بارے میں، کسی بھی مسلک کے بارے میں، کسی بھی جماعت کے بارے میں، کسی بھی تنظیم کے بارے میں، کسی بھی نظریے کے حامل لوگوں کے بارے میں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے اس طرز عمل کی وجہ سے بہت نقصان پہنچا ہے۔ میں بہت دکھی دل کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے آپسی اختلافات کا اثر ہماری زندگیوں میں ہماری وجہ سے اسلام کا نقصان ہو رہا ہے، اسلام کی بدنامی ہو رہی ہے۔ ہم اسلام کی، آج آپ مجھے بتائیں کہ اگر کوئی شخص اسلام میں داخل ہونا چاہے، جب وہ اسلام کو پڑھتا ہے تو وہ تقریریں جب یوٹیوب کے اوپر جا کر کے سنے گا تو ہر فرقے والا کہہ رہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، وہ کافر، ہم جنت میں جائیں گے، وہ جہنم میں جائے۔ تو وہ بیچارہ جو وہاں سے یہی چیز دیکھ کر کے ادھر آ رہا ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ اسے یہاں بھی یہ چیز نظر آ رہی ہے، اب وہ بیچارہ کون سے فرقے میں جائے؟ کیونکہ مجھے دوسرے لوگ کافر کہہ رہے ہیں اور دوسرے لوگوں کو میں کافر کہہ رہا ہوں۔ میری نظر میں میں جنتی، وہ جہنمی، ان کی نظر میں وہ جنتی، میں جہنمی، تو سبھی جہنمی بن گئے، کیونکہ ہر ایک کو دوسرا کوئی نہ کوئی جہنمی کہہ رہا ہے اور اپنے آپ کو جنتی کہہ رہا ہے۔ تو بھائی جنت و جہنم کا جو فیصلہ ہے، یہ فیصلہ کرنے کے اختیار مجھے اور آپ کو یا میرے مسلک کے علماء کو یا کسی اور مسلک کے علماء کو کس نے دے دیا؟ جنت و جہنم کا فیصلہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے یا ہم انسانوں کی ہے؟ تو جنت و جہنم کا فیصلہ ہم سب کو اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ اور یہ میں نے بتایا یہ کس قسم کے اختلافات ہیں، اس میں اعتدال کو، اس میں اخلاق کے پہلو کو، اس میں انصاف کے پہلو کو ہمیں کبھی بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ دو باتیں، ایک بات تو میں نے یہ کہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اختلاف پایا جاتا تھا اور یہ اختلاف قیامت تک رہے گا، اور یہ اختلاف نہ تو دنیا میں کبھی ختم ہوا ہے نہ ہوگا۔ اور یہ بھی سن لیجئے کہ اس کے بارے میں قبر میں کوئی سوال نہیں ہوگا کہ بھئی نماز میں آپ جو ہاتھ باندھا کرتے تھے کہاں باندھا کرتے تھے، قبر میں سوال نہیں ہوگا، نہ آخرت میں سوال ہوگا۔ جس چیز کے بارے میں نہ قبر میں سوال ہے نہ آخرت میں سوال ہے، دنیا میں وہ چیز کلیئر ہو ہی نہیں سکتی، کسی کو بھی بٹھا لیں، کبھی یہ اختلاف ختم نہیں ہونے والا۔ اس چیز میں لگ کر کے اپنے اخلاق کو خراب کرنا، گالیاں بکنا، ایک دوسرے کو ذلیل کرنا، ایک دوسرے کی توہین کرنا، ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگانا، اس سے کیا ہے؟ ہم اسلام کی بدنامی کر رہے ہیں، ہم اپنا مذاق خود بنا رہے ہیں۔ یہ دو باتیں۔ تیسری بات، بہت اہم بات جو مجھے رکھنی ہے وہ یہ کہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جن لوگوں کا مقابلہ ظلم سے نہیں ہوتا وہ اپنی صلاحیتیں، اپنا وقت، اپنا مال، اپنی دولت وہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ پھر دوبارہ دہراتا ہوں میں اپنے جملے کو، جن لوگوں کا مقابلہ ظلم سے نہیں ہوتا وہ اپنی صلاحیتیں، اپنا وقت، اپنے مال، اپنی دولت، اپنے اختیارات، اپنا اثر رسوخ ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ مجھے کہنے کی اجازت دیں آپ اس کے بعد کہ آج ہمارا مقابلہ ظلم کے ساتھ نہیں ہے۔ سماج میں، معاشرے کے اندر برائیاں پھیلتی جا رہی ہیں، بے انتہا طریقے پر پھیلتی جا رہی ہیں، لیکن ان منکرات کا مقابلہ کرنے کے بجائے ہم
اور دوسرے مسلک کے بھی مسلمان، ان کی ساری تمام تر توجہات جو ہیں وہ اپنی مسلکی بالادستی کے قائم کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ سماجی برائیوں کا جو میدان تھا وہ ہم نے چھوڑ دی۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ والا جو وقت ہے یہ ان چیزوں پر بحث کرنے کا وقت ہے کہ نماز میں آمین زور سے کہنی ہے یا آہستہ کہنی ہے، نماز میں سینے پر ہاتھ باندھنے، ناف پر ہاتھ باندھنے، یہ اس چیز کی فکر کرنے کا وقت ہے کہ آج سینکڑوں ہزاروں واقعات یہ ہو رہے ہیں کہ ہماری مسلمان بہنیں اور بھائی وہ مرتد ہو رہے ہیں، وہ بھاگ بھاگ کر کے شادیاں کر رہے ہیں، قادیانیت کا فرقہ عروج پر جا رہا ہے، شکیلیت کا فتنہ سر اٹھا رہا ہے، پرویزیت کا فتنہ سر اٹھا رہا ہے۔ ان سرحدوں کے دفاع میں ہمیں اور ہمارے علماء کو، ہمارے مسلک کے لوگوں کو اپنی صلاحیتیں کھپانی چاہیے یا ان چیزوں میں صلاحیتیں کھپانی ہیں؟ ہمارے نوجوانوں کو شراب کی لت لگتی جا رہی ہے۔ آپ رپورٹ پڑھ لیجیے، آپ مجھ سے زیادہ یقیناً جانتے ہیں کہ ہماری قوم کی آبادی کے اعتبار سے ہمارا شرابی ہونے کا تناسب اور قوموں سے بڑھتا جا رہا ہے۔ آج ہی رپورٹ آئی ہے 2019 سے لے کر 2023 تک ہمارے مسلمانوں میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے میں 8.5% گراوٹ آئی، 8.5%۔ اور آپ رپورٹیں پڑھ لیجئے، ہم دلتوں سے پیچھے ہیں تعلیم کے اندر۔ ان تمام سنجیدہ کوششوں کے بجائے ہم اپنی مسجدوں سے، اپنی مجلسوں سے، اپنی کتابوں سے، ہر چیز سے جو ہم دعوت دے رہے ہیں وہ صرف اپنی مسلک کی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ہم مسلک کے ترجمان ہیں یا اسلام کے ترجمان ہیں۔ منبروں سے، مسجدوں سے، مجلسوں سے، ہمارے گھروں سے، ہماری ہر قسم کا جب بھی ہمارا اجتماع ہو، 2-3 لوگوں کا ہو، 5-10 لوگوں کا ہو، وہاں سے اسلام کو پروموٹ کرنا چاہیے، اسلام کی بات کرنی چاہیے۔ ہم صرف اور صرف اپنے مسلک کے ترجمان بن کر کے رہ گئے، اور بدقسمتی سے ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہر ایک اپنے فرقے کو، اپنے مسلک کو بالکل معصوم سمجھتا ہے کہ میرے مسلک کے جو علماء کہتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے، اس کے برخلاف تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ہر ایک اپنے آپ کو یہی سمجھ رہا ہے، مجھے معاف رکھیں حق بات کے کہنے کے اندر، ہم بھی یہی سمجھ رہے ہیں اور لوگ بھی یہی سمجھ رہے ہیں۔ یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی ہوگی کہ کوئی بھی عالم، کوئی بھی جماعت، کوئی بھی فرقہ، کوئی بھی مسلک مسلمانوں کا وہ معصوم نہیں ہے، وہ معصوم نہیں ہے۔ ہر فرقے کے اندر، ہر مسلک کے اندر کچھ نہ کچھ کوتاہی ہے، اور ہر مسلک کے اندر، ہر فرقے کے اندر کچھ نہ کچھ خوبی ہے۔ ہم مسلمانوں کو شہد کی مکھی کے مانند بننا چاہیے۔ شہد کی مکھی پھولوں کے اوپر، پھلوں کے اوپر بیٹھتی ہے، وہاں سے رس حاصل کر کے شہد تیار کر کے لوگوں کو دیتی ہے۔ ہمیں عام مکھی نہیں بننی چاہیے جو غلاظت پہ بھی بیٹھتی ہے، پھولوں پہ بھی بیٹھتی ہے۔ جس مسلک کے اندر جو بات اچھی لگتی ہے ہمیں اس کی خوبی کا اعتراف کرنا چاہیے۔ آج ہمارے اندر جہاں بہت سارے اور قسم کے زوال آئے، وہاں ہمارے اندر یہ بھی زوال آ گیا کہ ہم کسی کی بھی خوبی کا اعتراف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور ایک بات اور میں کہوں، یہ بھی اس سے بھی بات بہت اہم بات ہے کہ ہم لوگوں نے خلاف اور اختلاف دونوں میں فرق سمجھنا ہمارے درمیان سے ختم ہو گیا۔ کسی سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، اختلاف ہونا اور ہے، خلاف ہونا اور ہے۔ آپ میری کسی بات سے اختلاف کریں، آپ کا حق ہے۔ گھر میں پورے احترام کے ساتھ اگر کوئی بڑا بیٹا اپنے والد کی کسی رائے سے علم کی روشنی میں صحیح نیت کے ساتھ اختلاف کرے اور اپنے والد کے سامنے پورے احترام کے ساتھ کسی جائز مسئلے میں رائے رکھے تو حق ہے۔ ہم لوگ اختلاف کو خلاف سمجھ لیتے ہیں کہ اگر کوئی کسی بات سے اختلاف کر رہا ہے تو یہ ہمارے خلاف ہے، بس اب نہیں سننی اس کی بات، یہ ہمارے خلاف ہے۔ تو میرے عزیز و قابل احترام بزرگوں، خلاف اور اختلاف میں زمین آسمان کا فرق۔ اگر کوئی ہماری کسی عمل کے اوپر نکیر کر رہا ہے کہ آپ کے اندر یہ بات خراب ہے، ہمارے مسلک کے اندر یہ والی بات ٹھیک نہیں ہے، تو ہمارا مسلک، ہماری جماعت یا ہم لوگ کوئی معصوم نہیں ہے۔ ہم سے غلطی ہو سکتی ہے اور مسلکوں سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ سب مسلمانوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں ان باتوں کی دعوت دی گئی تھی، اور آج بھی یہ باتیں قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں اور قیامت تک موجود رہیں گی۔ ہمیں ضرورت ہے اس بات کو پھر سمجھنے کی کہ خلاف اور اختلاف میں فرق ہے۔ کوئی ہماری بات سے اختلاف کر سکتا ہے، ضروری نہیں ہے وہ اختلاف کر رہا ہو تو ہمارے خلاف ہو گیا۔ آج اگر کوئی شخص
صحیح نیت کے ساتھ، صحیح جذبے کے ساتھ کبھی کسی سے کوئی بات کہہ دیتا ہے کہ آپ کی یہ بات غلط، اب وہ انسان کیا سمجھتا ہے یہ میرے خلاف ہو گیا۔ تو دونوں میں اگر ہم نے فرق سمجھ لیا تو ہمارے گھریلو زندگی میں، خاندانی زندگی میں، ہماری اسلامی زندگی کے بہت سے بڑے بڑے خلاف اور اختلاف کا فرق نہ سمجھنے کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور اگر اس کو سمجھ لیں تو حل بھی ہو سکتے ہیں۔ اب آپ سنیں، میں چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناؤں۔ خلیفہ عباسیہ جو تھے، عباسی جو خلفاء تھے، ان کے جو آخری خلیفہ تھے معتصم باللہ، مسلمانوں کا انتہائی عروج کا دور، بڑی حکومت آدھی دنیا کے اوپر مسلمانوں کی حکومت۔ ہلاکو خان کا آپ نے نام سنا ہوگا۔ ہلاکو خان نے معتصم باللہ کے زمانے میں بغداد اسلام کا دارالسلطنت، دارالحکومت ہوا کرتا تھا، وہاں سے آدھی دنیا کو مسلمان کنٹرول کیا کرتے تھے اور وہاں سے انصاف کو قائم رکھنے کی کوششیں ہوا کرتی تھی۔ ہلاکو خان نے بغداد کے اوپر حملہ کیا، 50,000 فوجی اور تقریباً 10 لاکھ مسلمانوں کو کاٹا گیا۔ 10 لاکھ مسلمان عورتوں کی عزتیں لوٹی گئیں، قتل عام کیا گیا، پورے شہر میں لاشوں کے ڈھیر لگا دیے گئے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جس وقت بغداد میں ہلاکو خان اپنی فوج لے کر داخل ہو رہا تھا، اس دن بغداد کے اندر مختلف چوراہوں کے اوپر علماء کے درمیان مناظرہ ہو رہا تھا۔ کن موضوعات پہ مناظرہ ہوتا وہ آپ سن لیجیے۔ تاریخ عجیب چیز ہے، جو قومیں تاریخ کو یاد رکھتی ہیں تو وہ قومیں اپنے آپ کو بہت بڑے نقصانات سے بچا لیتی ہیں۔ اس وقت ایک موضوع کے اوپر جو مناظرہ ہو رہا تھا وہ یہ تھا کہ سوئی کی نوک کے اوپر کتنے فرشتے بیٹھ سکتے ہیں۔ دوسرا مناظرہ اس موضوع کے اوپر تھا کہ مسواک کا سائز کیا ہونا چاہیے، ایک بالش یا اس سے کم ہوئی تو بھی جائز۔ ایک مناظرہ اس بات کے اوپر ہو رہا تھا کہ کوا حلال ہے یا حرام۔ اس قسم کے اہم ترین موضوعات کے اوپر بغداد میں اسلامی سلطنت میں مناظرے چل رہے تھے، اور ہر ایک دوسرے کو جو کہہ سکتا تھا، جیسا کہ ہم کہتے ہیں اپنے جلسوں کے اندر، سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارا شعور کہاں چلا گیا، کہاں انسانیت چلی گئی، کہاں قرآن کی تعلیمات چلی گئیں۔ اپنے لوگوں کو جمع کر کے دوسرے مسلک کے لوگوں کو گالی دے دینا یا دوسرے مسلک کو باطل قرار دے دینا، خود ہی جج بن جانا، خود ہی منصف بن جانا، خود ہی عدالت لگا لی، خود ہی فیصلہ کر لیا، کون سا کمال کر لیا۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ تاریخ نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ اس وقت اہم ترین جو باتیں تھیں ان سے ہٹ کر کے جب ان فضولیات کے اندر جب لگے تو پھر اس کا اثر یہ ہوا کہ دوسری اقواموں نے پورے بغداد کو تہس نہس کر دیا۔ اس سے آگے بڑھ کر وقت کم ہے، نہیں تو میں اور آپ کو حوالے دیتا۔ اکبر بادشاہ کا آپ نے نام سنا ہوگا، جس نے دین الہی بنایا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ بات کی میں پھر کہہ رہا ہوں، میں اپنا جو مطالعہ کرنے کا طریقہ جو میں نے بڑوں سے سوچ حاصل کی ہے کہ کسی بھی شخص کو جو بہت بدنام ہے اس کی زندگی کو پورا خود براہ راست پڑھنا چاہیے۔ اکبر بادشاہ کا آپ نے نام سنا ہوگا، بہت بدنام شخص سنا ہوگا، دین الہی اس نے بنایا تھا۔ اس کے غلط فعل پر ہم جتنا اس کی برائی بیان کر سکتے ہیں کرنی چاہیے، لیکن اس کی زندگی کا میں یہ پہلو آپ کو بتاؤں، شروع میں اکبر بہت صالح قسم کا، بہت صحیح قسم کا نوجوان شخص تھا، علماء کی جوتیاں سیدھی کرتا تھا۔ پھر ایک وقت آیا کہ اکبر نے یہ کہا، چونکہ وہ علم نہیں رکھتا تھا، عالم نہیں تھا، کہ میرے سامنے تمام مسلک کے عالم بیٹھے۔ اس میں اور مذہب کے لوگ بھی ہوا کرتے تھے، برہمن مذہب کے بھی لوگ ہوا کرتے تھے، اور بھی فرقے کے لوگ ہوا کرتے تھے، سب طرح کے لوگ، اور وہ آپس میں بحث و مباحثہ کریں۔ لیکن ہمارے یہاں وہی ہوتا تھا، تو بھی کافر، وہ کہتا تھا تو کافر، وہ کہتا تھا تو جنتی، وہ کہتا تھا میں جنتی، وہ کہتا تھا تو جہنمی۔ ان سب کے ہونے کی وجہ سے اس کے مقابلے میں برہمن کا جو گفتگو کرنے کا انداز تھا وہ بہت نرم، بہت سلیقہ مند تھا۔ اور آپ مجھے کہنے کی اجازت دیں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، جو قرآن میں لکھا ہوا تھا وہ دوسری قوموں نے اپنا لیا۔ اکبر کا جو دل تھا وہ ان کی طرف مائل ہو گیا، اور پھر اس نے ادھر سے بھی لیا، مجوسیوں کے دین سے بھی لیا، کرسچن سے بھی لیا، اور سب سے مل کر کے ایک مربع بنایا اور دین الہی کے نام سے ایک نیا دین ہندوستان کے اندر نافذ کر دیا۔ اس لیے میرے عزیزو، جانیں سمجھیں یہ کون سا زمانہ چل رہا ہے۔ اگر کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کریم نے تو ہمیں یہاں تک تعلیم دی ہے۔ قرآن کی آیت ہم سے کیا کہہ رہی ہے جو میں نے شروع میں پڑھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام فرعون کے پاس جا رہے ہیں، اللہ کہتے ہیں موسیٰ اور ہارون فرعون کے پاس جا کے نرم بات کرنا۔ مجھے کہنے کی اجازت دیں، سوال کرنے کی اجازت دیں کہ ہمارا جو مسلکی اختلاف ہے، کیا نعوذ باللہ ہم فرعون کی طرح انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم خدا ہیں؟
فرعون سے تو پیغمبروں کو کہا جا رہا ہے جس نے یہ کہا میں سب سے بڑا خدا ہوں کہ تم دونوں جا کر کے نرمی سے بات کرنا، اور ہم جب آپس میں بات کر رہے ہیں گالیاں بک رہے ہیں، تحقیر کر رہے ہیں، بد اخلاقی کے اوپر اتر کر کے آ رہے ہیں. کہاں تک ہمارے اختلاف گزر گیا. پچھلے ہی ہفتے جمعے کے دن میں نے خبر پڑھی، آپ نے بھی شاید سنی ہوگی، کہ ایک مسجد میں لوٹوں کے اوپر جھگڑا ہوا، فجر کی نماز میں وضو کرنے پر 2 لوگوں کا قتل ہوا ہے. لوٹوں کے اوپر جھگڑا ہوا وضو کے دوران، 2 لوگوں کا قتل. بس جو میں کہوں وہ بالکل حق ہے، اس کے خلاف نہ کسی کے پاس عقل ہے نہ دوسرے کو فیصلہ کرنے کی طاقت ہے. یہ ہمارا تعصب اور یہ جو تنگ نظری ہے، تنگ ذہنی ہے، اس کو ہمیں دور کرنے کی ضرورت ہے. آج اللہ ہمیں کیا کیا دکھا رہا ہے، کیا کیا دکھا رہا ہے. آپ بیان سنیں فلسطین کے اندر اللہ رب العزت کیا دکھا رہے ہیں. اسرائیل کی فوج یہ بیان دے رہی ہے کہ ہمیں وہاں پر شیطان اور جنات نظر آ رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں کہ فرشتے نظر آ رہے ہیں. جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو منظر 1450 سال پہلے دکھایا گیا تھا، آج غیر اقوام ان کی تصدیقیں کر رہی ہیں، غیر اقوام ان کی تصدیقیں کر رہی ہیں. اللہ رب العزت وہاں پر کیا کیا دکھا رہے ہیں، کیا کیا دکھا رہے ہیں ہمیں. آپ یہ دیکھیے کہ ایک طرف قیدیوں کو رہا کیا جا رہا ہے تو بازو توڑ کر کے رہا کیا جا رہا ہے، دوسری طرف قیدیوں کو رہا کیا جا رہا ہے تو دنیا نے آج تک کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا کہ کسی کی قید سے، جیل سے جو لوگ رہا ہو کر کے جا رہے ہوں وہ ہاتھ سے اس طرح سے جنہوں نے قید کیا تھا ان کو مبارکباد دے کر رخصت کر رہے ہیں. قیدی جا رہے ہیں، یہودی اسرائیل کے جو قیدی ہیں وہ حماس کے لوگوں کو اس طرح سے کر کے رخصت ہو رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ پوری دنیا کے غیر متعصب لوگ لندن کے اندر 10 لاکھ لوگوں نے احتجاج کیا ہے، 10 لاکھ لوگوں نے. اور آپ کی معلومات کے لیے بتا دوں اس میں صرف 20% مسلمان تھے، باقی یہودی اور عیسائی تھے. لندن میں 10,000 لوگوں کا جمع ہونا بھی بہت بڑا ہوتا ہے. 10 لاکھ لوگ، ان ممالک کی تاریخ میں اتنے بڑے احتجاج ہوئے ہی نہیں. واشنگٹن کے اندر نہ جانے کتنا بڑا مجمع جمع ہو گیا. اس کے باوجود میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، یہ والی بات میں نے اس لیے چھیڑی کہ ان حالات میں اللہ ہمیں دکھا رہے ہیں کہ وہ والی بات جو مجھے آخر میں کہنی تھی کہ ہم اپنے تمام تر اختلاف کے باوجود ایک میدان ایسا ہے کہ ہم تمام مسلک کے لوگ متحد ہو سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنا ہدف اور اپنا سب سے بڑا مقصد یہ بنائیں کہ ہمیں منکرات کے خلاف لڑنا ہے. معاشرے میں جو برائیاں پھیلی ہوئی ہیں ان کے خلاف لڑنا ہے، اور ہمیں توحید کی دعوت دینی ہے، رسالت کی دعوت دینی ہے. آخرت کا یقین مسلمانوں میں جو کمزور ہو رہا ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے اپنی ساری جد و جہدیں کرنی ہے. یہ جو مسلکی کوششیں کر رہے ہیں اور اس کو جہاد اور بہت بڑی عبادت سمجھ کر کے کر رہے ہیں، غلط فہمی دور کر لیجئے، کوئی عبادت نہیں ہے. اگر تبلیغ کرنی ہے دین کی تو توحید کی تبلیغ کیجئے، جو آپ کے درمیان بھی متفق علیہ، ہمارے درمیان بھی متفق علیہ. رسالت کی تبلیغ کیجئے. یہ جو منکرات ہیں ان سے امت کو بچانے کی کوشش کیجئے. اور اس وقت ہم تمام لوگ بزنس مین جو حضرات ہیں وہ بھی، اسکول میں پڑھنے والے بچے وہ بھی، بچیاں وہ بھی، مدرسے میں پڑھنے والے وہ سب. میں کیسے بتاؤں کہ قرآن یہ اشارہ ہمیں دیتا ہے کہ کبھی کبھی قوموں پر ایسے حالات آتے ہیں کہ انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم جس مذہب کو مانتے ہیں وہ ٹھیک نہیں، لیکن وہ یہ سوچتے ہیں کہ اب کہاں جائیں. وہ اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں یہاں جائیں یا وہاں جائیں، یہاں جائیں یا وہاں جائیں. اس وقت سمجھدار قومیں جو ہوتی ہیں، جن کے پاس آسمانی تعلیم ہوتی ہے، وہ اگر ان سے پہلے چوک ہوئی بھی ہوتی ہے وہ اب اپنی چوک کی اصلاح کر کے اپنا جو مذہب ہوتا ہے، جو اسلام ہوتا ہے، جو صحیح مذہب ہوتا ہے، اس کو اپنے عمل سے دوسری قوموں کو دکھاتی ہیں، اور انہیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہمیں کہاں جانا ہے. اللہ کرے کہ آپ سمجھیں کہ میں نے کیا کہا ہے. یہ قوموں کی تاریخ میں یہ باتیں بار بار ہوئی ہیں. منگولوں نے یہ جو میں نے واقعہ آپ کو سنایا کہ بغداد پر حملہ کیا تھا، انہی لوگوں میں یہ حالات آئے تھے، اور پھر یہی لوگ پوری کی پوری قوم اسلام لائی تھی. اور آج شاید یہاں پر بھی شاید کچھ اس طرح کے حالات نظر آ رہے ہیں. اس لیے ہم سب کو، ہمارے پاس بہت سارے لوگ بزنس کے سلسلے میں آتے ہیں جو غیر مذہب سے تعلق رکھتے ہیں. ہم اپنے عمل سے، میں زبان سے نہیں کہہ رہا، اپنے عمل سے ان کے سامنے سچ بولیں، ہماری گفتگو شاندار ہو، ہمارے اخلاق شاندار ہو، کہ انہیں لگے کہ ہاں یہ اسلام کے ماننے والے ہیں تو ان کے اندر کچھ ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے، کچھ وراثت انہیں ملی ہے اسلام سے. ہم اسکولوں کے اندر جا رہے ہیں تو ہمارا چلنے کا طریقہ، گفتگو کا طریقہ،